السلام علیکم مائی لولی ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور یہ سردیوں کا ونٹر کا موسم انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جو جہاں بھی رہتا ہے، جس ملک سے دیکھ رہا ہے، تو اپنے اپنے موسم کو، ویدر کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیں، ہمارے بھی اس شہر پیرس میں یہ زبردست موسم جاری ہے کتنے دنوں سے۔ یہاں تو پوری سردیاں اسی طرح ہی گزریں گی، یا بارش اور یا ابھی سنو ہے شروع نہیں ہوئی۔ پیرس کے علاقے میں، آؤٹ آف پیرس تو ہو چکی ہے، لیکن یہاں بھی نہیں ہوئی۔ تو چلیں جی، اپنے زبردست سے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج بڑی زبردست نیوز میں لے کر آئی ہوں۔ تو کافی دنوں سے ہو رہا تھا کہ یو کے بارے میں بس بری خبریں آ رہی تھیں، لیکن یہ ہے کہ اب امیگریشن کے بارے میں زبردست سی 3 خبریں آئی ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں جلدی سے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، جو کہ 2024 کی نیوز ہیں، اور بالکل کچھ ہی گھنٹوں پہلے یہ نیوز آئی ہیں۔ تو میں نے کہا جلدی سے ولاگ بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ تو چلیں جی، ٹائم ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں۔ تو جو اسکاٹ لینڈ ہے نا، جو میں نے پہلے بھی ایک ولاگ بنایا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو یہ اوپر اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن باکس میں بھی، تو وہ ضرور دیکھیں اسکاٹ لینڈ کے بارے میں۔ تو اسکاٹ لینڈ چونکہ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ وہ انگلینڈ کا حصہ ہے، تو جس طرح جو اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم ہے نا، وہ ایک پاکستانی ہے، حمزہ یوسف، اور اسی طرح جس طرح انگلینڈ کا جو ہے وہ رشید سونک یہ وزیر اعظم ہے۔ تو ان کے وزیر اعظم ہونے کے بعد کافی فائدے ہوئے ہیں۔ تو حمزہ یوسف جو ہے نا، اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم، وہ ایک پاکستانی مسلم ہیں، اور ان کے باپ دادا اور اس طرح مطلب سارے وہ ہجرت کر کے نا یہاں گئے تھے، اس کے اسکاٹ لینڈ ملک میں گئے تھے، تو کافی عرصے سے نا، تو مطلب یہ ساری فیملی وہیں سیٹل ہے۔ تو اب یہ جو ہے حمزہ یوسف، یہ اب وہاں کے پرائم منسٹر بنے ہیں، اور تو انہوں نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے، یعنی جو پہلے کیا گیا تھا کہ 38,000 اگر جو ہے سیلری ہوگی تو وہی انڈیپینڈنٹ ویزا دے سکتا ہے اور وہ کسی کو بلا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں پھر احتجاج کیا اور آواز اٹھائی ہے کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، اور ایک نئے آنے والے کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ یہ چیز ہوگی۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ نیو امیگریشن جو ہو رہی ہے اور لوگ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے تو 3 اپنے رول یہ پیش کیے ہیں، جو آنے والے کو کیا فائدہ دیں گی۔ تو ڈسکس کریں گے اس ولاگ میں اس کے بارے میں۔ تو جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کریں چینل کو، اور لائک اور شیئر کریں ویڈیوز کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اس میں بینیفٹس ہو سکے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اسکلڈ ورکر کے بارے میں گڈ نیوز دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی مطلب اس طرح کے اس طبقے میں کام کرنے والے پاکستان سے، انڈیا سے، یا کسی بھی اور کنٹری سے، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، اور خاص طور پر کیئر سینٹر میں بہت ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، جو کہ ان کے اپنے لوگ اس ذمہ داری سے کام بھی نہیں کرتے، اور بہت زیادہ ہالیڈیز بھی کرتے ہیں۔ یہ اصل میں اسکلڈ ورکرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے، جن کی عمر 26 سے یعنی 26 سے کم ہے، اور حال ہی میں انہوں نے گریجویشن کی ہے، یا ایم اے کی کوئی ڈگری لی ہے، یا نرس ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو یا میڈیکل کے کسی شعبے سے ان کا تعلق ہے، یا ٹیچنگ کے شعبے سے تعلق ہے، یعنی کوئی بھی انہوں نے یہاں آ کر کورس کیا ہے، یا حال ہی میں کوئی کورس کیا ہے، تو ان کے لیے یہ زبردست سی آفر ہے۔ اور ایسے کچھ لوگ جن کا ایجوکیشن سسٹم سے جن کا تعلق ہے، یا حال ہی میں ان کی ایجوکیشن سسٹم میں کسی قسم کی کوئی جاب ہوئی ہے، یا کسی قسم کا بھی کورس کیا انہوں نے حال ہی میں، تو یا انہوں نے ویزا لیا ہے یا ویزا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اینول جو سیلری ہے اس میں 30% ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی پہلے جو آپ کے لیے شرط رکھی گئی تھی 38,700 کی، تو وہ ڈکریز ہو کر 27,700 تک پہنچ جائے گی۔ مطلب سال کے آخر میں آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا، یعنی آپ کسی بھی قسم کا ویزا لے رہے ہو، تو جو سال کے آخر میں پہلے شرط تھی 38,700 کی، وہ اب جو ڈکریز ہوگا 27,900 پہ اب آ گئی ہے۔ تو یہ اپریل میں یہ لا پاس کرنے جا رہے تھے، اپریل 2024 میں، کہ جو بھی 38,700 سیلری شو کرے گا تو اس کو ویزا ملے گا، تو جس کو یہ اب کم کر کے 27,900 پر اب یہ آ گئی ہے۔ تو جناب، یہ بہت بڑی گڈ نیوز ہے، کیونکہ یہ صرف 1 یا 2,000 کم نہیں ہوئے، بلکہ کافی یہ نیچے ڈیکریز ہوئی ہے، جس کا بہت سارے بینیفٹ ہوں گے آنے والے سال میں 24 میں۔ تو یہ جب حمزہ یوسف نے جب یہ رول پیش کیا، تو ابھی تک اس کو چھیڑا نہیں گیا، یعنی اس کے خلاف ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی ہے۔ تو اس دوران جو ادھر اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، آلریڈی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو وہ ویزا جنہوں نے ابھی سوئچ نہیں کیا، تو وہ 27 جو ہے 900 شو کر کے ہی جلدی سے
वीज़ा स्विच ऑन कर सकते हैं। तो ये जो है अभी रूल नया बना है, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट जब भी कोई कानून यूके में बनता है तो वो अप्रैल से ही, नेक्स्ट आने वाले ईयर से ही स्टार्ट होता है, यानी अप्रैल 6 से ये स्टार्ट होगा नेक्स्ट 2024 में। और जब से हमज़ा यूसुफ ने ये जो है पेश किया है तो किसी ने अभी तक इसकी मुखालफत नहीं की है, तो इस वजह से इसके चांसेस जो हैं वो 90% इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं। तो सेकंड बात करें तो PSW के ऊपर अभी तक जो लोग मतलब वीज़ा लेकर आना चाहते हैं तो उनके वो इसी के ऊपर 27,900 वाली सैलरी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इसमें अच्छी बात ये है कि जो अभी तक यूके में मौजूद हैं और वो भी जो अभी तक पाकिस्तान से आए नहीं हैं, तो उनके लिए भी अगर स्किल्ड वीज़ा या PSW का वीज़ा करवा के वो आना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही रूल जो है लागू होगा, यानी दोनों के लिए बराबर है। और वो लोग स्पेशली जो कि PSW से फ़ायदा उठा चुके हैं, या वो लोग जो अभी तक आए नहीं हैं यहाँ और परेशान हो रहे हैं कि क्या ये जनवरी तक ये ऐसा मतलब चल सकेगा, तो इंशाल्लाह न्यूज़ जो ये आ रही है, लेटेस्ट न्यूज़ तो यही है, इंशाल्लाह यही लागू होगा। तो आप परेशान ना हो और उससे पहले आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें। और जो भी आपको मौका मिलता है, मतलब नया रूल जब लागू होगा तो होगा, लेकिन इस दौरान जो है जो मौजूदा रूल्स हैं उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और जिस किस्म का भी आप स्किल्ड का वीज़ा लेना चाहते हैं और अप्लाई करें। तो ये थी जी चंद लेटेस्ट न्यूज़ और गुड न्यूज़ जो थी, तो वो मैंने आपके साथ इस व्लॉग में शेयर की हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊंगी कि वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए आप फैमिली वीज़ा ले सकते हैं और पूरी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।